یہ صورت غزوہ بنو النضیر سے متعلق نازل ہوئی تھی۔ سعید بن جبیر سے یہ روایت ابن عباس سے ملتی ہے ہمیں، اور بخاری میں آتا ہے کہ اس کے جواب میں سورت بنو نذیر ہے۔ اس سورت کو سورت بنو نذیر بھی کہتے ہیں، اس کا نام ہے، اور بخاری کی روایت آپ پڑھ لیجئے گا 4882 ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ نے کیوں چنا؟ خاص طور پہ اس جنگ میں مسلمانوں کو یہود اس وقت میں ایک مضبوط گروہ تھا، اس کے مقابلے میں شکست سے بچا کر فتح کیوں دی؟ کیونکہ آپ کے پاس صحابہ جیسا مضبوط گروہ تھا، حزب اللہ۔ آپ کی ٹیم میں صحابہ جیسے لوگ تھے جن کی خوبیاں کیا تھی کہ وہ اللہ پہ نظریں لگاتے تھے، یہود سے معروف نہیں تھے۔ صحابہ کرام یہود کے مقابلے پہ کھڑے ہونے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے، نتیجتاً اللہ ان کے لیے کافی ہوا۔ صحابہ نے صرف اللہ پہ نظریں لگائیں اور اللہ نے ان کو غالب کر دیا، اور برسوں کے جمائے قدم تھے یہود کے، صحابہ کے ذریعے وہ قدم مدینہ سے اکھاڑ دیے گئے اور اس قبیلے کو خروج مل گیا۔ اللہ کہتے ہیں آنکھوں والوں کے لیے اس میں عبرت ہے۔ بات یہ کہ اللہ دلوں پر اختیار رکھتا ہے، جس کا چاہے روب ڈال دے۔ مہلت عمل ختم ہونے پر اللہ کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ پھر مال فے کی بات ہے، وہ مال جو بغیر جنگ کے ملے، یعنی ٹیکسز اور دوسری صورتوں میں یا ویسے بھی مل جاتا ہے جنگ ہوئے بغیر۔ پہلا موقع مسلمانوں کا تھا کہ جنگ کے بغیر مال ملا۔ یہود کے دل میں اللہ نے مسلمانوں کی ہیبت ڈالی، اور اللہ نے مال کے خود حصے بتائے تاکہ مسکینوں کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ خود بانٹ کر امیر کو امیر تر اور غریب کو غریب تر ہونے سے بچا لیا۔ یہ پورا رکوع آپ کو بلکہ سورت یہ والی اسلام کی مالی تقسیم بتاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کو حجت البالغہ میں بہت ڈیٹیل سے کیا۔ اسلامک اکنامکس کا نسخہ ورسز اکنامیکل ٹیررزم، جو اس وقت پوری دنیا پہ چھائی ہوئی ہے۔ بینکوں کے فگر ضرور پڑھ کے باتیں بتائیں اس میں کہ اگر آج بھی اسلام کا یہ قانون دنیا کو دے دیں، یو این او کو جا کر سورت حشر کی سمری دے دیں، اللہ کہتا ہے دولت چند ہاتھوں میں نہ رہے، امیر امیر تر اور غریب غریب تر نہ ہو جائے۔ پڑھنے کے قابل اور سننے کے قابل یہ صورت ہے۔ ابھی تو ہم انصار مدینہ کی خوبیاں دیکھتے ہیں۔ ایک صحابی اپنے گھر مہمان کو لے گیا اور خود بھوکا رہا، اندھیرے میں کھاتا رہا۔ میرے مہمان سمجھا کہ میرے ساتھی نے کھا لیا، حالانکہ وہ بھوکے تھے۔ صبح کے وقت اللہ کے نبی نے کہا تم پہ اللہ نے تمہارے بارے میں آیتیں نازل کر دی، کیوں ایسا کر لیتے تھے؟ افطاری کے وقت آپ کسی کے ساتھ اپنا سموسہ شیئر کر سکتے ہیں، ہو بھی ایک پکوڑا ہے ہی ایک، کوئی آ گیا دوسرا روزے دار، کھجور دے دیں گے آپ اس کو، مجھے پتا ہے، واٹر میلن بھی دے دیں گے، پکوڑا نہیں دیں گے، آپ تو پکوڑا بھی دے دیں گے، جزاک اللہ خیر۔ ہاں پکوڑا اس صورت میں دیں گے کہ ان کے پاس دو چار اور چیزیں رکھی ہوں گی، لیکن اب دیکھیے کہ خود بھوکا رہنا اور دوسروں کو کھلانا، آدھی روٹی کاٹ کے دوسرے کو دے نا تو پیٹ زیادہ بھرتا ہے، ازما لے پوری روٹی کھانے کے بعد۔ تو خالص دل والے تھے، اپنے حقوق سے مہاجروں کی خاطر دستبردار ہونے والے تھے، اپنی ذاتی چیز مہاجر بھائیوں پر قربان کرنے والے تھے، خود بھوکے رہ کے مہاجر بھائیوں کا پیٹ بھرنے والے تھے۔ صحابہ کرام کا دل شخ سے پاک تھا، ان کے دل میں مال کی ہرس نہیں تھی۔ مال ہونا بہت اچھی بات ہے، ویری گڈ تھنگ، پر مال کی محبت اور ہرس ہونا بہت بری بات ہے۔ تنگ دل نہیں تھے، وسیع القلب تھے اور وسیع النظر تھے۔ پھر بخاری کی روایت 2325 ہے، انصار نے اللہ کے نبی سے کہا تھا کہ ہمارے باغات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں اور ہمارے مہاجر بھائیوں میں تقسیم فرما دیں۔ آپ نے انکار کیا تو انصار نے مہاجرین سے کہا کہ آپ لوگ درختوں میں محنت کرو، ہم تم میوے میں شامل رہیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا، ہم نے سنا اور قبول کیا، یعنی پھل میں سے حصہ لے لیا تھا مہاجرین نے، لیکن اونرشپ انہی کی چھوڑ دی، کیونکہ اگر انصار کے دل کھلے ہوئے تھے نا، انہوں نے گھروں کے اور دلوں کے دروازے کھول دیے تھے، تو مہاجر بھی کوئی بھوکے ننگے نہیں تھے کہ ان کے مال اور گھروں پہ قبضہ کریں، ان کو پرواہ بھی نہیں تھی ان کے گھروں کی۔ تو کیا سیکھا؟ انصار اور مہاجر بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی جو دیں، یہ بھی ایک اصول ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ میں، کہ جو بات قرآن سے ثابت ہوتی ہے وہ بھی اگر لیتے ہو تو حدیث سے ثابت شدہ بات کو بھی لے لو، حجیت حدیث ہے۔ اور اس میں حدیث سنائی ہے میں نے روح القرآن میں ام یعقوب والی،
اللہ تعالیٰ ہمارے دل بھی کھول دے۔ پھر اللہ سے ڈر کے جینا ہے، اللہ کا فضل چاہنا ہے، اللہ کی رضا چاہنی ہے اور اللہ کے رسول کی مدد کرنی ہے۔ ہجرت کرنے والوں سے محبت کرنا ہے، مہاجرین کے لیے دلوں میں تنگی نہیں رکھنی، مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دینی ہے، بخل سے بچ کے رہنا ہے، اہل ایمان کے لیے ایثار کرنا ہے، دل میں اہل ایمان کے لیے بغض نہیں رکھنا۔ یہ دعا بھی یاد کر لیجیے، بہت پیاری دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں دوسرے مسلمانوں کے لیے کینہ نہ آ جائے۔